الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ کہف کے متعلق آغاز کیا تھا اور اس کے اندر اصحاب کہف کے احوال ہیں کہ جو ہم نے سمجھا تھا۔ حاصل کلام اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اس بات کو واضح فرما دیا کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ سبحانہ و تعالی مشکل سے مشکل حالات میں بھی مدد فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے گئے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اور موسیٰ اور خضر کے بارے میں۔ اس بارے میں کچھ سوالات پوچھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر متوجہ فرمایا، گویا ہماری نگاہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت پر ہونی چاہیے۔ اسباب خواہ کتنے ہی موافق ہوں، اس وقت تک وہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کی طرف اللہ نے متوجہ فرمایا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل اور یقین رکھو، اور جتنے ہی موافق حالات کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے کہ جو اس کام کو کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر آزما حالات میں دائی کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ جو عطا فرمائی ہیں کہ تم تلاوت کرو جو وہی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کتاب میں سے، یعنی قرآن میں سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ گویا وہی ہے کہ جو پناہ دینے والا ہے، مشکل سے مشکل حالات ہوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ آسانی فرما دے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسباب پرستی کی مذمت کے ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے، یہ باغ والے کہلاتے ہیں۔ 2 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس واقعے کے اندر آتا ہے، ان میں سے ایک دنیا دار تھا جبکہ دوسرا دین دار تھا۔ اللہ کی آزمائش، اللہ نے دنیا دار کو مالی اسباب عطا فرمایا، اللہ نے اولادی قوت عطا فرمائی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہترین باغ عطا فرمایا، جبکہ اس کا دوست جو دیندار تھا مالی اعتبار سے بھی کمزور تھا اور اولاد کے اعتبار سے بھی کم تھا۔ جس کو اللہ نے دنیاوی نعمت عطا کی وہ اپنے مال اور اسباب پر بھروسہ کر بیٹھا، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو کل قیامت تو آنے والی نہیں ہے، اور اگر آ بھی گئی تو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے، کل آخرت میں بھی مجھے دے گا۔ گویا وہ دنیاوی اسباب کو کامیابی سمجھ بیٹھا، اور وہ یہ سمجھا کہ جب اللہ نے دنیا میں مجھے دیا ہے تو آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ جبکہ دوسرے شخص نے سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور دیکھو تمہیں یہ معاملہ زیب نہیں دیتے۔ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو تمہیں یوں کہنا چاہیے ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت کام آنے والی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وہ اللہ ہی کی قوت اور توفیق ہے کہ جس سے کام ہو سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اللہ نے اس کے تمام باغ کو برباد کر دیا اور تہس نہس کر دیا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس نے لم اشرک بربی احدا، کاش میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ اب اس پورے واقعے کے اندر کہیں کسی بت کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں کسی کے آگے سجدہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ کس کو اس نے رب بنا لیا؟ اس نے مادی اسباب کو رب بنا لیا،
وہ مادے پر بھروسہ کر بیٹھا، وہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھا، اور جو اصل مسبب الاسباب ہے اس کو فراموش کر دیا۔ اللہ نے مادہ پرستی کی نفی ہے کہ جو یہاں پر کی ہے، اور اللہ نے واضح فرما دیا جتنا اسباب تمہارے پاس کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، بہت بہتر ہے آپ کے رب کے پاس۔ ثوابا وخیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی آزمائش، دنیا کی دولت، دنیا کی اولاد یہ تو دنیا ہی میں رہ جائے گی، اصل کام آنے والی شے کیا ہے؟ وہ ہے نیکیاں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو، اس اولاد کو نیک تربیت دو، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دو، جو علم اللہ نے عطا کیا لوگوں کے نفع کے لیے اس کو سکھاؤ، اس کو عام کرو، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لو۔ یہ ہے وہ باقی رہنے والی شے اور کامیابی عطا کرنے والی شے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ قیامت کے منظر ہیں کہ جو پیش کیے ہیں، کل اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور جو نامہ اعمال دیا جائے گا کفار یہ کہیں گے، وہ لوگ کہ جو نافرمانی کیا کرتے تھے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، بلکہ سب کا احاطہ ہے کہ جو اس نے کر رکھا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں۔ ذرے کے برابر کوئی خیر ہوگا اللہ کل دکھا دے گا، ذرے کے برابر بھی کوئی شر ہوگا اللہ دکھا دے گا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے واضح فرما دیا وہ یہ تمام نیکیاں ہیں کہ جو اس کو دکھا دی جائیں گی۔ 7ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، قصہ آدم و ابلیس کا بیان اب یہاں پر 5ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کر دیا کہ جو مشرکین ہیں یہ شرک کیا کرتے ہیں اور یہ شیطان ان کو دھوکہ دیا کرتا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی، اور ایک حقیقت اللہ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ یہ جو ابلیس تھا، شیطان تھا، کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، یہ اللہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت حق دھرم ہے اور جھگڑالو ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے واضح فرما دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان اکثر تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ ذرا جھگڑا کرنے اختیار کرنے والا ہے۔ وہ اللہ نے آگاہ کر دیا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ پھر واضح کیا سب سے بڑا ظالم کون ہے، کون زیادہ ظالم ہے؟ اس شخص سے کہ جس کو اللہ نصیحت کرے ان آیات کے ذریعے تو وہ اس سے اعراض کرے، فَعَرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے منہ موڑ لے، وہ اس سے اعراض کرے، اور وہ بھول گیا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ یدا، اس کے دونوں ہاتھوں نے، وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کیا محفوظ ہو رہا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، اللہ بیان کرتا ہے کہ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، کہیں کرامن کاتبین کے ذریعے محفوظ کرتا ہے، کہیں زمین کے احوال کے ذریعے محفوظ کرتا ہے، کہیں اللہ اس دور کے نیک لوگوں کے ذریعے محفوظ کرتا ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کیے محفوظ کرتا ہے، کہیں انسان کے اعضاء کی گواہی ہے کہ جو اللہ محفوظ کرتا ہے، اور اللہ خود علیم بذات الصدور ہے، وہ بھی ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے۔ اب 2 رکوعوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا واقعہ ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو کچھ ظاہر میں تم دیکھتے ہو اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، تم تو صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، اللہ اس کے باطن کو، اللہ اس شے کو بھی جانتا ہے کہ جو اس کے پیچھے حقیقت ہے، اس کو اللہ نے یہاں پر واضح فرمایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا تھا لیکن اللہ نے اپنے خاص بندے جناب خضر سے ملاقات کروا دی موسیٰ علیہ السلام کی، اور
وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے ہیں اور کچھ مشاہدات کرائے ہیں کہ جو بظاہر میں تو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تھی، بظاہر تو ظلم رکھتا تھا، کہیں کشتی والے کی کشتی خراب کر دی، کہیں کسی بچے کا ناحق قتل کر دیا، کہیں کسی بستی کے اندر انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے بد اخلاقی کی، لیکن ان کی دیوار کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کام آپ کر رہے ہیں؟ تو جناب خضر نے کہا کہ دیکھو تم نہیں جانتے ہو جو کچھ میں جانتا ہوں، یعنی جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ بالآخر جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے علم عطا فرمایا تھا اس کی بنیاد پر یہ معاملات ہیں کہ جو میں نے کیے تھے۔ وہ جو کشتی والا معاملہ تھا اسی کے اندر اس کا خیر تھا، وہ جو بچے کو قتل کرنا تھا اسی میں اس کے والدین کے لیے خیر تھا، اور وہ جو دیوار کو درست کرنا تھا اسی میں خیر تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا مال تھا کہ جو اس کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ گویا اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ بس اوقات دنیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن حالات اس کے موافق نہیں ہوتے، بالکل الٹ ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی تکلیف آئی ہو لیکن اللہ نے اسی میں خیر رکھا ہو اور آگے کسی بڑی تکلیف سے اللہ نے محفوظ کر لیا۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر رکوع نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے، جناب ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس کا کچھ ذکر۔ گویا اللہ کے ذریعے وہ جو سوال پوچھا گیا تھا اب اس کا جواب ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا یہ ذوالقرنین ایک نیک عادل بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ ان کے نبی ہونے یا نہ ہونے پر اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ ایک نیک سیرت انسان تھا کہ جو اللہ نے مبعوث کیا تھا۔ انہوں نے نیکی اور عدل کے نظام کی توسیع کے لیے اطراف کے ممالک میں مختلف مہم جوئی تھی، اس کا منصوبہ جاری کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ ان کا زمانہ عروج تقریباً 550 قبل مسیح کا دور ہے کہ جو آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 مہمات کا ذکر کیا، مشرق اور مغرب کی طرف انہوں نے 2 مہمات روانہ کی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ کے دین کے اشاعت اور تبلیغ ہے کہ جو انہوں نے کی ہے، اور اللہ کی حاکمیت کو نافذ اور قائم کیا ہے۔ پھر تیسری مہم کا تذکرہ بھی آتا ہے، یہ شمال کی طرف پہاڑی سلسلے کی طرف تھی، یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ وہاں کے قوم والے اس قوم سے بڑے پریشان تھے، ان سے نجات کی گزارش کی۔ جناب ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی اور اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے فساد سے محفوظ کر لیا۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ کچھ اشارے ہیں کہ جو قرآن حکیم میں ہمیں ملتے ہیں، اور اللہ نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت اللہ یاجوج اور ماجوج کو نکال دے گا، وہ ہر اونچائی سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر واضح فرما دیا، اس کے آخری رکوع میں، رکوع نمبر 11 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ تم میں سب سے زیادہ خسارہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کون ہے؟ انسان عمل کرتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، یقیناً وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا عمل قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتے ہیں اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنت ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی کے اندر، وہ تگ و دو کرتے تھے، وہ دوڑ بھاگ کرتے تھے، وہ خون پسینہ بہاتے تھے، لیکن صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا میں عروج حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار، دنیا کی شہرت، دنیا کا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی ساری کوششیں ضائع ہوگی دنیا کے لیے۔
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ بہت اچھا جا رہے ہیں، گویا خوب کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، خوب تعلیم میں قابلیت حاصل کی جا رہی ہے، خوب دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا جا رہا ہے، خوب لوگوں کے درمیان شہرت ہو رہی ہے، خوب بینک بیلنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم تو بڑے صحیح سمت کے اندر جا رہے ہیں، بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی ملاقات سے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے وزن تک قائم نہ کرے گا، گویا یہ بے وزنی اعمال ہوں گے کہ جس کے لیے ترازو تک بھی قائم نہ کیا جائے گا۔ اللہ آج ہمیں یقین و شعور عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں توحید باری تعالیٰ کے کچھ خزانے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آخر میں اللہ نے بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، چنانچہ جو شخص کہ وہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھیں، کیا ہم رب سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہم رب سے ملنا چاہتے ہیں؟ اگر ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری بھی تو کرنی پڑے گی، کیا ویسے ہی رب سے ملاقات ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے اس رب سے ملاقات ان لوگوں کی ہوگی کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ کیا ہم جنت میں جانے کے لیے محنت کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا اس کے لیے اعمال کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو بھی ہمیں جانچنا چاہیے۔ تو جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے یقیناً اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا یعنی بدعمالیوں کے اندر ہے، اللہ کو بھی اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، چنانچہ جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، گویا صرف اسی کی بندگی کرے اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورت ہے، 6 رکوع اور 98 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر انعامات بیان کیے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے تو وہاں کا جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے سامنے جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات تھی کہ جو تلاوت کی تھی، کہ جس کے بعد اس نے تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا برابر بھی اس سے زیادہ حیثیت رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ اس کا پس منظر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے ابتداءً اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ مبارکہ میں جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا ہے کہ جو یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک اہم نقطہ بیان کیا ہے۔ ہم بھی دنیا کے اندر کچھ چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، اولاد کی خواہش ہے، مال کی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں دنیاوی مسائل ہمارے حل ہوں، لیکن آج بالخصوص خاص طور پر ہمارا جھکاؤ وظائف کی طرف زیادہ بڑھ گیا ہے، جبکہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یہ وظیفے کم کرتے تھے، یہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اپنے رب سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ طرز عمل اللہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ جناب زکریا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا کا۔ زکریا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اپنے رب کو پکار کر، کبھی محروم نہیں ہوا اپنے رب کو پکار کر۔ گویا بندوں کو سکھایا جا رہا ہے اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے بیان کرو، اپنی حاجات اپنے رب کے سامنے بیان کرو، اپنی مناجات، اپنی التجا، اپنی دعا اپنے رب کے سامنے بیان کرو، اپنے رب سے مانگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذاتی اسباب کے برخلاف جناب زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ ہم پہلے بھی سمجھ کر آئے زکریا علیہ السلام بھی بوڑھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی، اوپر سے وہ بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ مزید اس واقعے کا اصل میں تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ ہے۔ اس کی تمہید میں اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ کیا۔ وہاں بھی مادی اسباب نہیں تھے، اللہ نے اسباب کے بغیر اولاد عطا فرما دی۔ یہاں بھی مادی اسباب نہیں ہے، اللہ نے باپ کے بغیر اولاد عطا فرما دی۔ وہ یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم سلام علیہا کا،
ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر باپ کے معجزانہ ولادت ہے کہ جو عطا کی ہے، وہ پھر کچھ تفصیلات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ بالآخر مریم سلام علیہا وہ حمل سے ہو گئیں، اللہ کے حکم سے وہ بستی سے دور چلی گئیں، وضع حمل ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب مریم سلام علیہا عیسیٰ علیہ السلام یعنی نومولود کو گود میں لے کر واپس بستی میں آتی ہیں۔ بستی والے سوال اٹھا دیتے ہیں، یہ کیا کام کر کر آ گئی تم اے مریم؟ تمہارے گھر والے تو نیک تھے، تمہارے والد تو نیک تھے، تو بڑی نیک خاندان کی تھی۔ مریم سلام علیہا نے اس شیرخوار بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آج مجھ سے نہ پوچھو، آج جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ماں کی گود میں ان سے پورا کا پورا خطبہ ہے کہ جو ارشاد فرما دیا۔ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے بابرکت بنایا ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی وصیت کی ہے، مجھے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے میری ماں کو بڑا نیک بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بنایا مجھے سرکش اور بدبخت۔ سلام ہے مجھ پر جس نے مجھے پیدا کیا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی خود ان کی زبان سے دلوا دی، جبکہ وہ گود کے اندر تھے، شیرخوار تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ذریعے یہ پورا خطبہ ہے کہ جو واضح کر دیا اور عیسائیوں کے اوپر اتمام حجت کر دی کہ جن کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، وہ اپنے پہچان کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، کیسے تم نے مجھے معبود بنا لیا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت نہ ماننے والوں کا بد انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ آزر بت بنایا کرتا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر خاص فضل فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بناتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ باپ نے ماننے سے انکار کر، تم ان باتوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ السلام نے توحید کے مقابلے میں باپ اور گھر کی محبت کو قربان کر دیا۔ بالآخر آزر نے کہا وَاحْجُرْنَا مَلِيًّا، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اب یہ باتیں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن کسی نوجوان کو گھر سے آگ کر دیا جائے، گھر سے نکال دیا جائے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت پر گھر بار کی محبت، والدین کی محبت کو قربان کرنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کیا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی بنیاد کے اوپر ان کو کچھ بشارت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں ہیں کہ جو عطا فرمائے گا، اور یہ دونوں کے دونوں نبی ہوں گے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں جناب اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، اور اس سے آگے پورا سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی تھے، اور ان کے ذریعے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسل میں آئے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر جناب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر حسین ہے کہ جو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ وہ نیک بندے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے عاجز تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر رکھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ جایا کرتے تھے امتوں کے اندر کہ جو ان کے اعمال کو ضائع کیا کرتے تھے، جو نمازوں کو ضائع کرتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے۔ بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ ابتداء جب یہ
تعلیمات آتی تھی تو وہ بندے ہوتے تھے، وہ ان کو تھامنے والے ہوتے تھے کہ جو تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑتے بھی تھے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکانے والے بھی ہوتے۔ لیکن اس کے بعد جو ان کے جانشین بنتے تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو نمازوں کو ضائع کرتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آج ہم اگر حالات کو دیکھیں تو نمازوں کی ضیاع اس کے اوپر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہشات کی پیروی آج عام ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روش سے محفوظ فرمائے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ انبیاء کے جو اصل ورثاء ہوتے تھے، جو ان کے حوارین یا صحابی ہوتے تھے، وہ اپنے نبی کی سنت کو تھام کر رکھتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن ایسے ناخلف ان کے بعد جانشین بن جاتے تھے کہ جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں تھا۔ وہ قول اور فعل میں تضاد، دعوے تو بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں لیکن عمل ان کا بالکل صفر ہوتا تھا، اور جو عمل ہوتا تھا وہ شریعت کے بالکل برخلاف ہوتا تھا۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اختیار کیا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے صالح امتوں کا حسین انجام ہے کہ جو بیان فرمایا ہے، من کانا تقیا، اس کا کہ جو پرہیزگار ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی میں ہوگا۔ رکو نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے سوال کیا کیا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو مشرکین کی طرف سے کیے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضامندی کی علامت ہے؟ جس طرح ابھی ہم واقعہ پڑھ کر آئے، اللہ اگر مال عطا فرمائے، اللہ اگر کثرت سے اولاد عطا فرمائے تو کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے؟ قطعاً نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کر آزماتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو پوری کی پوری آزمائش ہے۔ ہم سورہ کہف کی ابتدا میں بھی پڑھ کر آ چکے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ملک کے اندر بھی بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اللہ نے پیدا اس لیے کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ مال دے دینا کامیابی نہیں ہے، مال لے لینا ناکامی نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات پر کون بہترین عمل کرتا ہے، یہ ہے اصل میں فیصلہ کنش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کا آغاز ہوتا ہے، روز قیامت کے کچھ احوال ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائے۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو بدترین شرک کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دی جائے۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ سب آسمان پھٹ جائے اس بات سے، وَتَنْشَقُ الْعَرْض، اور زمین بھی شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس بات پر کہ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ گویا یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اس کے اوپر آسمان پھٹ جائے، اس کے اوپر زمین پھٹ جائے، اس کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ اولاد بناتے ہیں۔ کیسی وہ باتیں ہیں کہ جو کر رہے ہیں۔ پھر نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے حسین انجام کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب پیدا کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر جبرائیل تمام آسمان والوں کو ندا دیتا ہے کہ اللہ فلاں کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اسے دوست رکھو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دنیا میں بھی اس کی مقبولیت اور محبت ہے کہ جو پیدا کر دی جاتی ہے۔ گویا یہ ہے حسین انجام کہ جو اللہ کی محبت کا اس دنیا کے اندر بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ دلوں میں ایسے بندے کی محبت ہے کہ جو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 97 کی بات آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ آلہ تبلیغ ہے، یہ آلہ دعوت ہے، اس کو عام کرو اور اس کے ذریعے لوگوں کو جوڑنے والے بن جاؤ۔
ہم سورہ آل عمران میں سمجھ کر آ چکے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ گویا یہ ہے لوگوں کو جوڑنے والی شے ہے، یہ ہے لوگوں کو ملانے والی شے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے کہ جو کل 8 آیات پر 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے کہ جو بیان فرمائی ہے، اس کے موضوع کی نسبت تھوڑی بہت جڑتی ہے سورہ یوسف کے اندر۔ نبیین کے ذیل میں یوسف علیہ السلام کے ذاتی احوال ہیں کہ جو اللہ نے بیان کیے تھے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی تقریباً 90 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے 3 ادوار ہیں کہ جو اس کے اندر آئے ہیں۔ نمبر 1 آپ کی ولادت اور ولادت سے لے کر مدین تک روانگی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک قبطی آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، آپ وہاں سے نکل کر چلے گئے اور مدین میں جا کر آپ نے قیام کیا، وہاں تک کے احوال ہیں کہ جو اللہ نے چند آیات میں بیان فرمائے۔ اسی طرح مدین سے پھر واپس مصر واپس آئے ہیں اور اللہ نے نبوت کا اظہار کیا ہے اور فرعون کی طرف بھیجا۔ یہ اس آپ کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو جب ہلاک کیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرا سینا میں چلے گئے، وہاں سے لے کر آپ کے وصال تک، یہ تیسرا دور ہے۔ ان تینوں ادوار کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ مزید احوال قیامت، عظمت قرآن اور قصہ آدم و ابلیس ہے کہ جو اللہ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر یہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ گویا جب نبی رحمت علیہ السلام نازل ہوا، آپ اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے متحرک ہوئے، جو قبول نہ کرتے تھے آپ بڑے پریشان ہوتے تھے، آپ کا سینہ بیچتا تھا، آپ دکھتے تھے، آپ رات کو روتے تھے، آپ لوگوں کی فکر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا آپ مشقت میں نہ پڑیں، اللہ نے اس لیے یہ قرآن نازل نہیں کیا، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، آپ صرف نصیحت کیجئے۔ اس سے وہ ڈرتا ہے کہ جو خشیت اختیار کرنے والا ہے، جو رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ قرآن نفع دے گا۔ عظمت قرآن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ ابتداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، تو اب آپ پر ظہور نبوت ہے کہ جو ہوئی ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے، دوران سفر ایک رات انہیں ایک جگہ پر آگ نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور کہا کہ میں وہاں سے کچھ حرارت لے کر آتا ہوں۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ اللہ ہم کلام ہوا، اللہ نے نبوت کا اظہار فرمایا، اللہ نے 2 معجزات عطا فرمائے، ایک عصا کہ جو پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، ایک ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ جب بغل سے نکالتے تو چمک جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا۔ پھر 4 ہدایات اللہ نے عطا فرمائی کہ دیکھو میں نے تجھے پسند کر لیا، بس غور سے سنو اس وحی کو کہ جو تمہاری طرف کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی بھی، انا میرے سوا، فاعبدنی سو میری ہی عبادت کرو۔ مزید بیان فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کرے۔ انسان دنیا کے معاملات میں پڑتا ہے، اپنا مقصد بندگی بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دن میں یاد کرو اپنے مقصد بندگی کو، اللہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ نماز ہے کہ جو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ فرعون کے ساتھ جو پیش آیا، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیں کی ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ اللہ نے قبول فرما لی۔
موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میری زبان کی گرہ کو آسان فرما دے، میری زبان کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان کی گرہ ہے اس کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اپنے رب سے مانگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسانی فرمائی۔ مزید فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر سے بھی کوئی میرا مددگار بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور یہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ جو پیش کرنا، اور مزید بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی تسبیح کرتے رہنا اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا۔ گویا باقی ساری ذمہ داری اپنی جگہ پر، لیکن اپنے رب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے کہ جو مضبوط رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد 4 آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور ہے کہ جو اللہ نے بطور احسان ان کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو جس دور میں تم پیدا ہوئے تھے اس وقت عام حکم تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے تمہاری ماں کو الہام کیا، تمہیں صندوق میں ڈال کر اللہ نے فرعون کے دربار میں پہنچا دیا۔ آسیہ سلام علیہا جو فرعون کی بیوی تھی، نیک عورت تھی، اس کی گود میں تم پرورش پائے ہو۔ اللہ نے اس فرعون کے دربار میں تمہیں پروان چڑھایا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ مزید اللہ نے احسان یاد دلایا کہ یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، اس کی تفصیل اگلی صورتوں کے اندر آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کہ جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، ان کی نسل میں سے تھا، اس کو گھوسا مار کر، مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ رکھا اور موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان احسانات کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا لا تنی فی ذکری، دیکھو میری یاد کے اندر سستی مت کرنا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقول له قولا لینا، اور تم دونوں اس سے بات کرنا نرم لہجے کے اندر۔ اب یہ فرعون کون ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کے بارے میں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا، حکمت سے بات کرنا، اللہ کی دعوت پیش کرنی ہے، اس کا اپنا خیال رکھنا، اس کا اپنا معیار ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ گویا ایسا طریقے سے دعوت ہے کہ جو فرعون کے سامنے پیش کرنا۔ فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے سامنے حجت کو تمام فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پیش کر دی، فرعون نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح کیا کہ موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ کروا دیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام لوگوں کے سامنے حق کو سرخرو کر دیا۔ جتنے جادوگر تھے وہ ایمان لے کر آ گئے۔ فرعون وہاں پر پریشان ہو گیا، اس نے جادوگروں کو دھمکی دے دی کہ میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جادوگروں کو استقامت عطا کر دی اور جادوگروں کی استقامت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے صرف دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں کر سکتا ہے نا، تو دنیا میں ہمیں موت دے سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لا چکے اپنے رب کے اوپر، وہ اللہ ہمیں بخشے گا، وہ اللہ ہماری خطاؤں کو دور کرے گا، واللہ خیر و ابقا، وہ اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی دھمکیاں دیتا ہے، تو مال چھین لے گا ہم سے، تو جان چھین لے گا ہم سے، لیکن وہ اللہ ہے کہ جو ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ رکو نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے، فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، آگے سمندر یا دریا آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا اپنا عصا مارو، وہ پانی ہے کہ جو پھٹ گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ فرعون نے کہا اچھا چلو یہ کوئی راستہ بن گیا، وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں اتر گیا، اللہ نے پانی کو ملا دیا۔ پوری بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اللہ نے کتنے بڑے معجزے سے ان کو بچا لیا، کتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو صحرا سینا میں پہنچا دیا، اللہ کے کچھ انعامات ان کے اوپر نازل ہوئے اور انہیں تلقین کی گئی کہ دیکھو اللہ کی شکر گزاری کرنا۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی سمجھ کر آ چکے، یہ اس کے بعد بھی ناشکری کرنے والے ہوئے، اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوئے۔ گویا یہ ہے ان کے معاملات کے جو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وہ جو کوئی بھی توبہ کرے گا
ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، ثم اہتدی، پھر وہ راہ راست پر رہا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ گویا اگر انسان سے خطا ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ جو شریعت اسلامی ہے اس کے اندر پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جب تک یہ غرغرہ نہیں بول جاتا، حدیث کے اندر آتا ہے، یعنی جب تک وہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے انسان توبہ کر سکتا ہے، انسان واپس پلٹے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، نیک اعمال کرے، ہدایت کی راہ پر آ جائے، اللہ تمام گناہوں کو اس کے معاف فرما دے گا۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے تم بھر دو، لیکن صدق دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سارے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ وہ اللہ اتنا رحیم اور غفور ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 کا آغاز ہوتا ہے۔ قوم کی گمراہی کا تذکرہ، ہارون علیہ السلام کا طرز عمل آتا ہے کہ قوم پیچھے گمراہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، پیچھے قوم نے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم ہٹ دھرمی پر آ گئی، ان کے قتل کرنے کے در پہ آ گئی۔ ہارون علیہ السلام پیچھے ہو گئے کہ کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے، کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے۔ وہ انتظار کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو معاملے کو حل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، معلوم کیا گیا کیا معاملہ ہے، تو پتہ لگا کوئی سامری جادوگر تھا کہ جو تھا تو فرعونیوں میں سے، لیکن ساتھ بھیس بدل کر ان کے ساتھ بھی آ گیا تھا۔ اس نے سونا جمع کیا اور ایک گائے کی مورتی ہے کہ جو اس نے بنا دی۔ اب اس میں ہوا جاتی تو آواز آتی تو وہ کہتا دیکھو یہ تو جادوگر ہے، اور اس کی پرستش کروانا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی اس نے ڈھکوسلا بنایا تھا اس کو آگ لگوا دیا اور اس کا راکھ ہے کہ جو پانی کے اندر بہا دیا اور اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ اور اس سامری کا یہ حال ہوا کہ وہ دنیا میں کہنے لگا فی الحیات ان تقول لا مساس، اور وہ زندگی بھر یہ کہتا رہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ وہ ایسی بیماری اللہ نے اس کو دے دی کہ کوئی اس کو ہاتھ لگانا تو اس کو تکلیف ہونے لگتی۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ آخرت کے اندر جو کچھ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جو وہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بیان کردہ قصوں کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ واقعات اللہ نے کیوں بیان کیے ہیں، تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تاکہ تمہارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، اور تاکہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ اللہ کی پناہ پکڑنے والے ہو جائیں۔ پھر روز قیامت مجرموں کا حال اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تمام مجرموں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یومئذ زرقا، اس دن ان کی حال ایسی ہوگی کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوئی بھی ہوں گی، اور وہ چپ کے کہتے ہوں گے آپس میں کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے تھے، گویا پوری زندگی دنیا میں گزار کر آئے، وہاں جا کر کہیں گے کہ الا عشرا، ہم صرف 10 دن دنیا کے اندر ٹھہر کر آئے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب آخرت میں دنیا کی حیثیت محض 10 دنوں کی لگے گی تو اس 10 دنوں کے لیے ہمیشہ کی آخرت انسان برباد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، پہاڑوں اور زمین کا مستقبل اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان سب کو اڑا دے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر بیان کیا روز قیامت شفاعت کی حقیقت کیا ہے۔ اس دن کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی سفارش قائم نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر اس شخص کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ گویا شفاعت حقہ ہے، لیکن وہ کس کی ہے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا، اور اللہ زیادتی نہیں کرے گا، اللہ وہاں پر عدل کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ گویا شفاعت ہوگی، لیکن جس کو رحمان اجازت دے، جس کی اللہ اجازت دے، اسی کو صرف شفاعت ہے کہ جو دی جائے گی۔ پھر قرآن حکیم کے نزول کا مقصد ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار پھر واضح فرمایا ہے۔ پھر علم کی فضیلت کی دعا اللہ نے بیان فرمائی، رب زدنی علما، آپ اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس علم کو مانگنے کے لیے نبی رحمت علیہ السلام نے بھی کچھ دعائیں سکھائی ہیں، اور اللہ نے بھی یہاں پر ایک دعا ہے کہ جو ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے، چھٹی مرتبہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا سلام علیہا نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کو اللہ نے منع فرمایا تھا۔ ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور دنیا میں خلافت کے ساتھ ان کو بھیجا ہے۔ یہ وہ تفاصیل ہیں کہ جو یہاں پر کچھ آ رہی ہیں۔
اس کے بعد آیت نمبر 124 125 اور 126 آ رہی ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن سے اعراض کرنے والوں کا تذکرہ بیان فرمایا. کل بھی اس کا اشارہ آیا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی میرے ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. یہ معیشت کا تنگ ہونا دولت کا کم ہونا بھی ہے، اور یہ معیشت کا کم ہونا برکت کا چھن جانا بھی ہے. آج دونوں عذاب ہے کہ جو ہمارے اوپر نازل ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل ان کو اندھا کر کے کھڑا کروں گا. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کیوں اندھا کر کے کھڑا کیا ہے اللہ؟ میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری نگاہ تھی. اللہ بیان فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں بھی تو آئی تھی، تو اس کو بھول گیا تھا نا. وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا، تم سے بھی منہ موڑ دیا گیا. گویا یہ ہے ذلت اور رسوائی کے جو کل قرآن سے اعراض کرنے والوں کو اللہ عطا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے. رکو نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خصوصی خطاب ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا. فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے اس باتوں پر جو یہ کافر کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے ہم کے ساتھ. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کے اوقات میں، اور غروب ہونے کے بعد، غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کے وقت. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ، اور رات کے کچھ اوقات میں یعنی عشاء کے وقت بھی تسبیح کیجئے. وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دونوں حصوں یعنی ظہر کے وقت. لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر 5 نمازوں کا اشارہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق آپ کے رب کا زیادہ بہتر ہے اور دیر پا ہے کہ جو اللہ عطا کرنے والا ہے. مزید ہدایت دے رہے ہیں وَعَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ثابت رہیے اس کے اوپر. کیا مطلب ہے؟ تنہا نیک ہو جانا کوئی نیکی نہیں ہے، خود بھی نیک ہو اور گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. حدیث کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی تنبیہ کرو، اس کو مارو اور اس کی عادت دلاؤ نماز کی طرف. گویا یہ احکامات ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں. گویا اپنے تمام گھر والوں کو آن بورڈ لو اور سارے مل کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. آخر میں نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کا اصل معجزہ کیا ہے. یہ قرآن ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، سو اے کفار تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب، ان قریب تم جان لوگے کون ہے عامل اس صراط، صراط السوی، راہ راست کے اختیار کرنے والے کون ہیں. ومن اہتدی، اور کون ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. گویا کفار کو یہاں پر حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ نافرمانی کرتے ہیں تو کرنے دو، وہ بھی انتظار کرے، تم بھی انتظار کرو. ان قریب اللہ واضح کر دے گا کہ کون صراط مستقیم پر ہیں، راہ راست پر ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اللہ ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.